السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ محبت دل پہ دستک قسط پر نظر حصہ نمبر 2۔ بہت زور و شور سے تو نہیں، مگر میر ہاؤس میں شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ عماد کو بھی ساتھ ساتھ نپٹایا جا رہا تھا۔ ایسے میں تائی جان نے صبا کو دھر لیا۔ تم گھر کب جا رہی ہو؟ انہوں نے واجدان کے اٹھ کے جانے کے بعد بظاہر بڑے سرسری انداز میں پوچھا تو صبا کا دل رکنے لگا۔ ان سے نظر ملائے بغیر لاپرواہی سے بولی، چلی جاؤں گی؟ ایسی بھی کیا آفدات آن پڑی؟ شادی میں شرکت تو ادھر ہی سے کرو گی نا؟ انہوں نے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ادھر سے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہاں کی اکلوتی بہو ہو، اور پھر معید کی شادی ہوتی تو الگ بات تھی۔ نگین کی بھی وہی ڈیٹ ہے، اس کی بھابھی بن کے شرکت کرنی ہے تم نے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے تو صبا نے کبھی ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا تھا، اور یہی وہ اصل مسئلہ تھا جس نے صبا کے دل کو دبوچ رکھا تھا۔ ایک شخص جس نے اس پر بدکاری کا لیبل چسپاں کر دیا تھا، اور وہ اس کا گھر چھوڑ چکی تھی، اب پھر سے اسی گھر میں لوٹ اور ایک حیثیت سے سب کچھ سنبھالنا اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ کیا سوچ؟ تائی جان کی متفکر سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ گمسم سی چونکی۔ کچھ نہیں، یوں ہی بس کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا، وہ ہنسو بیتے ہوئے بولا۔ یہ بھی خوب کہی، اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو اور اب کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا؟ تم تو اتنے دنوں بعد میکے آیا کرتی تھی، تب تمہارا یہاں آنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا جی چاہا کہے، تب وہاں ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ وہ نوفل احمد کے سنگ دل کو کبھی نہ کبھی گوشت پوشت میں ڈال دے گی، اس کی بے نیازی کو محبت میں تبدیل کر۔ محبت تو زمانے کے سرد و گرم سے بے نیاز کر دیا کرتی ہے۔ وہ صرف محبت کی آس میں ہی زمانہ بھول بیٹھی تھی، اور اب خالی ہاتھ خالی دل۔ تائی جان تو اسے زمانے کی اونچ اونچ سمجھا کر مطمئن ہو، مگر اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا۔ جی چاہا اونچی آواز میں رونا شروع کر دے، اپنے بال نوچے، بینڈ ڈالے، سب کو اکٹھا کرے اور بتائے کہ نوفل احمد کی بے اعتنائی اور بے اعتباری نے صبا میر کو مار ڈالا ہے۔ وہ یوں ہی دل بردشتہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی جب ہمراہ نے اسے سالہ بیگم کے فون کا مستر یس مردہ سنایا۔ پہلے اس کا جی چاہا کہ وہ صاف منع کر دے، پھر مروت کے مارے اور کچھ گھر والوں کے سوالات کے خوف سے اٹھ گئی۔ سالہ بیگم نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس کا حال پوچھا اور اس کے بعد شکوے شکایت کا دفتر کھول دیا۔ میری طبیعت بہتر نہیں تھی ماما۔ وہ ان کی محبت اور خلوص سے اچھی طرح واقف تھی، سو آنسوں کے پیچھے دھکیل کر اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر بھی میرے بچے، وقت اور حالات کی نزاکت دیکھو، میں یہاں ہوں، نکی اور زرینہ ہے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ان دنوں میں نگین کو تمہارے جذباتی سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے مجھے خوش کرنے کی خاطر اس رشتے پر حامی بھر لی ہے، مگر اب اندر ہی اندر کھلتی جا رہی ہے، چہرے پہ الگ زردیاں کھنڈی ہوئی ہیں۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں صبا، تم آ جاؤ بس۔ وہ جو اس گھر سے ہر ناتا توڑ کر بیٹھی تھی، اب نگین کی اندرونی حالت کا دھیان آیا تو دک سے رہ گئی۔ انس پہ جان دینے والی جانے اب کس حالت میں تھی، کسی اور کا ہونے کا خیال پتہ نہیں اسے جینے بھی دے رہا تھا یا نہیں۔ اسے انس کے جانے کے بعد ہونے والی نگین کی حالت یاد آئی۔ جی ماما، میں شام کو کسی کے ساتھ آ جاؤں گی، وہ مستقیم لہجے میں بولی۔ خوش رہو، سدا سہاگن رہو میری بچی۔ سالہ بیگم کے دل میں ٹھنڈ اتر آئی۔ ریسیور رکھ کر وہ تھکے ہوئے انداز میں وہی ٹیک لگا کر بیٹھ، کہیں نوفل اس کے اس اقدام کو ہار تصور نہ کرے۔ مگر جو بھی ہو، وہ ایک بار اس گھر میں ضرور جانا چاہتی تھی، نگین کی خاطر۔ وہ رو رو کے مر جانے کو یہ کیا کر دیا میں نے؟ انس سے بے وفائی؟ جب سے اس نے شادی کی تاریخ فائنل کیے جانے کا سنا تھا، وہ کمرے میں بند انس کی تصویر سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ جب تک صبا اور نوفل کے مابین غلط فہمیاں تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے نگین کو یہ طریقہ سب سے بہترین لگا کہ وہ ہمارے سے شادی کے لیے حامی بڑھ لے۔ لیکن اب جب کہ نوفل کی آنکھوں پر سے ہر پردہ اٹھ چکا تھا، اسے اپنی یہ قربانی بے مقصد دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں کیا میں نے یہ فیصلہ؟ جلد یا دیر تو نوفل کو سچائی کا علم ہونا ہی۔ وہ انس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پھر سے رو دی۔ میں تم سے آنکھ نہیں ملا سکتی انس میر، میں بہت ہلکی نکلی تمہاری محبتوں کے مقابلے میں، لیکن اب ہاں ابھی وقت ہے، میں انکار کر سکتی ہوں۔ میں تمام عمر بس تمہاری رہنا چاہتی ہوں انس، صرف تمہاری۔ عماد سے یہ رشتہ جب مجبوری کے تحت استوار ہو رہا تھا، اب تو وہ مجبوری بھی نہ رہی۔ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ ہاں میں اس رشتے سے انکار کر سکتی ہوں، اس نے بڑے یقین سے سوچا تھا۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو اب مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ زوہا نے اسے اپنا بیگ پیک کرتے دیکھ کر احتجاج کیا تو وہ جو پہلے ہی مزاحمت ہو رہی تھی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابھی اکیلی ہو، کل پرسوں تک لائبہ وغیرہ آ رہی، پھر خوب رونق ہو جائے گی۔ تم ہو نا؟ زوہا نے منہ بسورا۔ آنا تو یہی ہے نا مجھے؟ صبا نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ اور اگر تمہارے بھائی نے مجھے تنگ کیا تو؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ صبا بے ساختہ مسکراتی۔ وہ پرمٹ رکھتے ہیں تنگ کر،
इन्हें तो मैं यहाँ रह के भी नहीं मना कर सकती। भगो मत जोहा चिपकी। दूसरे वाला तंग करने का कह रही हो? मैं भी दूसरे वाले ही की बात कर रही हूँ। सबा ने इसे फिर से छेड़ा तो जोहा ने मुंह फुला लिया। शादी से पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, मेरी हर बात मानती थी। मजबूरी को समझो यार, नकीन का मसला ना होता तो मैं यहीं से शादी में शिरकत करती। तुम्हें पता तो है इसने अपनी हालत खराब कर ली होगी। मामा बता रही थी अदीना भी 2 दिन अस्पताल में एडमिट रही है। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी भी वो ठीक नहीं, बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। सबा ने इसे अपनी मजबूरी बताई थी। वो तो ठीक है सबा, पर तुम ना जाओ ना, मुझे डर लगता है। वो बबूसी से बोली तो सबा हंस दी। अब चाहे डर लगे या कुछ और, शादी तो अकेले ही करना पड़ती है। मतलब कि इस अदालत में वकील साहब का सामना तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। बदतमीज। वो सुरख पड़ गई। मैं बाद में आ जाऊंगी, प्रॉमिस। सबा ने संजीदा होते हुए कहा तो वो बेयकीनी से बोली हाँ नौफल भाई माने तब ना, वो भी तो और अकेले हो जाएंगे। सबा इसकी बात अनसुनी करते हुए बाकी के कपड़े बैग में डालने लगी। शाम को वाजदान इसे घर छोड़ आया। अंदर कदम रखते ही इसका दिल भराने लगा। वाजदान अंदर साला बेगम को सलाम करने गया तो वो कुछ सोचकर अनिस्की की तरफ बढ़ गई। अदीना की अयादत भी कर डालूं। दरवाजा जरीना बेगम ने खोला था। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने मदम लहजे में सलामती भेजी। जरीना बेगम जवाब में बेयकीनी किसी कैफियत में थी। मामा ने बताया था कि अदीना की तबीयत खराब है, मैं अभी आई हूँ, सोचा पहले इसे देख। वो इन्हें दरवाजे में इस्तादा देकर गस्तन मुस्कुराकर बोली तो वो गुमसुम से पीछे हट गई। सबा ने अंदर कदम रखा तो यूं लगा जैसे वो अब कभी यहाँ से हिल नहीं पाएगी। सामने ही इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा नौफल दवाइयों का शापर चेक कर रहा था। अब जाने इसने सबा की आमद महसूस नहीं की थी या जानबूझकर लाइलम बन रहा था। इसका पूरा वजूद भड़क भड़क आग में जलने लगा। वो अपने वजूद को घिसते हुए अदीना की जानिब आई। इसे देखते ही अदीना के चेहरे का रंग बदल गया। कैसी कैफियत है अदीना? सबा ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए पूछा। वो महसूस कर रही थी कि अदीना के बेड के दूसरी तरफ बिल्कुल उसी के बिलमुकाबिल खड़े नौफल की निगाह इस पर जमी हुई है। शायद गुस्सा या फिर हद दर्जा बेयकीनी। मामा बता रही थी कि हॉस्पिटलाइज थी। मैंने सोचा अंदर जाने से पहले तुम्हें देख जाऊं। अब ठीक हो ना तुम? वहाँ की खामोशी सबा को परेशान करने लगी। जाने क्या हुआ? अदीना ने आवाज बुलंद रोना शुरू कर दिया। वो बौखलाकर फूफो को देखने लगी। जरीना बेगम की आंखें भी नम थी। तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। और तुमने अच्छा किया कि आ गई। नगीन की खबर लो, इसने तो खुद को बस कमरे में कैद करके रखा हुआ है। वो बहुत से पर्दे डालकर बात बदल गई। सबा की निगाह अदीना पर थी और नौफल की सबा पर। परेशान मत हो अदीना, जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। सबा ने झुककर हमदर्दी से कहते हुए इसका रुखसार थपथपाया तो इसने सबा का हाथ थाम लिया। तुम मेरे लिए जरूर दुआ करना, मुझे सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं आती। सबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। वो रोते हुए बार बार कहे जा रही थी। सबा बेहद परेशान हो गई। भला अदीना जैसी नडर और बेबाक लड़कियों को क्या टेंशन हो सकती थी? इसे नहीं मालूम था कि वो अपने जमीर की बन चुकी थी। इसका सारा मान गुरूर खत्म हो चुका था। जरीना बेगम ने इसे इशारा किया तो वो अदीना की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाती बाहर निकलने लगी। नौफल, इसे कहो यूं मत जाए, मुझे माफ कर दे, मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया, जिंदगी बर्बाद कर डाली इसकी। इसे कहो मुझे माफ कर दे। इसे बाहर आने तक अदीना की आवाज आती रही थी। वो बिलक रही थी, चीख रही थी। इसे क्या हो गया फूफो? सबा का दिल खौफ का शिकार होने लगा। जवाब में वो रो दी। इसे अपनी औकात पता चल गई है। खुदा की जात एक हद तक रस्सी दरा सकती है। तुम भी इसे माफ कर देना, शायद इसे सुकून मिल जाए। वो पता नहीं क्या कह रही थी। सबा इन्हें देखकर रह गई। साला बेगम इसे देखकर बहुत खुश हुई। वो इनके आगे झुकी तो इन्होंने इसकी पेशानी चूमकर दुआएं दी। सबा की पलकें नम होने लगी। नगीन की तबीयत कैसी है? तुम ही देखो इसको, सब नाश्ता खाने पर मुलाकात होती है, हर वक्त अपने कमरे में घुसी पता नहीं क्या सोचती रहती है। शक्ल इतनी सी निकल आई है। वो परेशान थी। मैं देखती हूँ इसे। और ये वाजिदान कहाँ गया? मैंने तो बहुत रोका इसे, कह रहा था कि किसी दोस्त को वक्त दे रखा है। जी, इसे जरूरी काम से जाना था, सबा ने जवाब दिया। इसी वक्त नौफल अंदर आया तो सबा के हिसाब तन से गए। कब से कह रही थी इस नालायक को कि सबा को ले आओ, मगर ये कभी कोई बहाना कभी कोई। साला बेगम कह रही थी। सबा ने थूक निगलकर हलक तर किया। जाने आगे क्या कह दे। और बनी बनाई सारी इज्जत। मैं जरा नगीन से मिलूं। वो तेजी से कहती नगीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसका दिल बहुत बेतरतीबी से धड़क रहा था। नगीन को देखकर वो दग से रह। पीली सर्द रंगत और आंखों के गिर्द स्याह हल्के, वो कमजोर दिखाई दे रही थी। सबा को देखते ही उठकर इससे लिपटी और रोना शुरू कर दिया। वो खामोशी से इसकी पुश्त सहलाती रही। खुद अनस की याद ने इसकी आंखें भी भिगो दी। ये मैंने क्या कर दिया सबा, क्या कर दिया मैंने? वो तड़प रही थी, मचल रही थी। इसकी हालत देखकर सबा को भी रोना आ रहा था। ये मशीयत ऐसी है, रब का बनाया हुआ कानून है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है निकी, सब बहुत खुश हैं। इसकी आवाज भरा रही थी। नगीन इसे छोड़कर पीछे हट गई। नहीं,
میں نے صحیح نہیں کیا، میں کبھی بھی انس کو نہیں بھول سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بار بار کہہ رہی تھی، انہیں تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا نکی، مگر زندگی ایک جگہ جامد ہونے کا نام تو نہیں ہے نا، اسے تو چلتے رہنا ہے، نئے رشتوں، نئے تقاضوں کے ساتھ۔ صبا نے اسے سمجھایا تو وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں پونچھتی اپنے بستر پر ٹکے ہوئے قدر اطمینان سے بولی، نہیں اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے محض تمہاری خاطر اس رشتے سے حامی بھری تھی، بھائی کے دل و دماغ میں سے وہ غلط فہمی نکالنے کی خاطر۔ اب تو تم آ گئی ہو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ صبا کو لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں یہاں محض تمہارے لیے آئی ہوں نگین، میں یہاں مستقل رہنے نہیں آئی۔ صبا نے بھاری ہوتے ہوئے دل کے ساتھ اسے حقیقت بتائی تو وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ابھی بھی؟ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ صبا نے تلخی سے پوچھا تو وہ الٹا سوال کرتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے واپس بلایا ہے؟ ماما نے، وہ تمہاری طرف سے بہت پریشان ہے، صبا نے بتایا۔ اور بھائی، ان سے بات نہیں ہوئی تمہاری؟ نگین نے چونک کر پوچھا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنے آئی، میرا اس گھر سے صرف تمہاری ذات تک تعلق ہے، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، صبا نے سختی سے کہا۔ ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے صبا، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، نگین نے کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا نگین، جس شخص کی آنکھوں پر بدگمانیوں کے پردے پڑ چکے ہوں وہ ایسے ہی گرے ہوئے الزامات پر اتر آتا ہے۔ مجھے ان کی غلط فہمی کے دور ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تلخ و ترش لہجے میں بولی تو نگین نے تیزی سے کہا، تو پھر میں بھی ماں سے شادی نہیں کر سکتی صبا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صبا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اماد سے شادی نہیں کروں گی، لیکن تم خود حامی بن چکی ہو اس پرپوزل کے لیے، اور اب تو ان نکاح کی تاریخ بھی۔ وہ سب میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے صرف تمہاری اور بھائی کے مابین غلط فہمی دور کرنے کے لیے اماد سے شادی کی حامی بھری تھی، وہ بےحد سرد لہجے میں بولی تھی۔ واہ کیا انداز ہے غلط فہمیاں دور کرنے کا، صبا نے استحضائی انداز میں کہا، اور دونوں گھروں کے مکینوں کے متعلق سوچنا شاید تم بھول گئی اپنے بھائی کی طرح۔ نگین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، صبا نے اسے سمجھانا چاہا۔ اور تم صحیح کر رہی ہو؟ نگین نے الٹا اس سے پوچھا۔ وہ دکھ کے مارے اسے دیکھنے لگی، پھر متاسفانہ انداز میں بولی، ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے نگین، مجھے اپنا گھر برباد کرنے کا شوق نہیں، تمہارے بھائی ہی کو مجھے بسانا نہیں آیا۔ ہر بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن کیا تم دونوں نے خود سے منسلک لوگوں کا رد عمل سوچا ہے؟ جب تم بھائی سے الگ ہوگی تو کیا جواز پیش کرو گی سب کے سامنے؟ اور بالفرض تم اماد کا نام لے بھی لیتی ہو تو اماد کا اور میرا تعلق کیا ہوگا؟ وہ جذباتی ہونے لگی۔ اور یہ سب تو خود صبا نے بھی بہت سوچا تھا، سوچ سوچ کے اس کا سر درد سے پھٹنے لگتا، لیکن کوئی جائے فرق دکھائی نہ دیتی تھی۔ یہ سب میرا مسئلہ ہے، تم اسے خود سے منسلک مت کرو، صبا نے نظریں چڑھائیں۔ صبا پلیز پریکٹیکل بن کے سوچنا، جذباتیت ہمیشہ راہ کھوٹا کرتی ہے، نگین نے کہا تو وہ انسنی کرتی اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ پریشان سی انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسلتی اپنے دھیان میں تھی جب اچانک سالہ بیگم کے کمرے سے نکلتے نوفل سے جا ٹکرائی۔ ناگواری اور کرائیت کا طاقتور احساس اس کے روم میں ڈور گیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اندر داخل ہونے لگی تھی کہ نوفل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے صبا۔ صبا کو شدید شوق لگا، وہ بہت اداس تھی۔ شموئیل آفس جانے کے لیے تیار ہوتا آئینے میں وقتاً فوقتاً اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا پلاننگ کر رہی ہو؟ اسے دیکھ کر دل یوں ہی چڑھنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ یالے نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ تمہیں کیا، تم خوش ہو اپنی دنیا بلکہ دنیاؤں میں؟ وہ چل کر بولی۔ شموئیل خان سے نفرت کے بہت سے مظاہرے کرنے کے باوجود وہ اس کی محبتوں کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ خود کو سنگ بناتے ہوئے وہ اس کی باہوں کی حدت سے موم کی مانند پگھل رہی تھی، تو اب کس طرح اور کس بات کا نخرہ دکھاتی؟ اس کا مطلب پا کر شموئیل ہلکا سا کہکہا لگا بیٹھا۔ میرا مطلب تھا کہیں نیو یارک سے واپسی کا تو نہیں سوچ رہی؟ وہ بھول پن سے پوچھتا اس کی طرف پلٹا۔ یالے اسے گھورتی رہی، پھر تھک کر تکیے پر سر ڈال دیا۔ میں بہت بیوقوف ہوں، وہ بآواز بلند اپنی خوبی بیان کر رہی تھی۔ شموئیل کو ہنسی آئی۔ تم بہت سچی ہو جانے من، پتہ نہیں کیوں میں تم سے لڑ نہیں پائی، حالانکہ مجھے اول روز ہی سے تمہیں چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں کوئی دیسی پاکستانی لڑکی تو نہیں تھی جسے لوگوں کی باتوں کا ڈر ستاتا، مگر پتہ نہیں کیوں۔ بہت اداس لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ دفتن چونکی۔ وہ اس کے پاس دراز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیوں شموئیل، میں کیوں نہیں چھوڑ پائی تمہیں؟ معصومیت سے پوچھا تو شربتی آنکھوں جل اٹھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے، اس لیے کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک چلی جاتی، مگر تم تو یالے شموئیل خان ہو جس کا اس دل میں بہت خاص مقام ہے، بہت خاص فیلنگز ہیں، وہ مدم مگر پر شدت لہجے میں کہتا اسے رولا گیا۔ تو پھر کیوں شموئیل، کیوں میرا پیار بانٹا تم نے، میری بیوقوف بیوی؟ شموئیل نے ہنستے ہوئے اسے سمیٹ لیا۔ آج کا دن نکالو بس جانے من، کل وکیل تمام پیپرز بنا کر لا رہے ہیں۔ کیسے پیپرز؟ وہ ٹھٹکی۔ ڈائیورس پیپرز۔ شموئیل پرسکون تھا۔ فرقان لالا کو میں نے اسی کے لیے بلایا تھا، وہ پلوشے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دھماکہ کیا۔ یالے متحیر سی سر اٹھائے اسے دیکھے گئی، حیرت سے کھلی آنکھیں اور نیموا لب۔ شموئیل کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ پلوشے بمشکل ہی صحیح مگر مان گئی تھی۔ اور بابا جان؟
ان سے بھی ہم نپٹ لیں گے، زندگی گزارنا اتنا آسان تھوڑی ہے، جو ان مشکلات سے گھبرا جائے تو مرد ہی کیا۔ وہ تفاکر سے کہتا یالے کو بہت اچھا لگا۔ اور پلوشے یعنی اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں؟ خوشی کے مارے وہ ہکلائی۔ پیپر میرج سمجھتی ہو نا، کاغذی شادی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سکون ہلکورے لے رہا تھا۔ او گوڈ، کتنے بڑے پلان میکر ہو تم، یالے چلائی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اور اتنے دنوں میری جان عذاب میں ڈالے رکھی تم نے۔ وہ سب تمہاری بد اعتمادی کی سزا تھی۔ محبت کرنے والے ہر حال میں اعتماد کرتے ہیں، عورتیں محبت میں تھوڑے دل والی ہو جاتی ہیں۔ شموئیل خان، شراکت برداشت کرنا بہت حوصلے والیوں کا کام ہے۔ چند دن اور تمہاری پیپر میرج چلتی تو شاید میں مر جاتی۔ وہ بے ساختہ جذباتی ہونے لگی۔ میں اپنی جان کے حوصلے سے واقف ہوں، دیکھا نہیں کتنے وقت پر حقیقت بتائی ہے۔ مجھے تو انعام ملنا چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں جو تم کہو۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ دوسری شادی کی اجازت؟ وہ بے حد شرارت سے کہنے لگا تو یالے چلا اٹھی۔ شموئیل خان نے ہنستے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بدگمانیوں کو یوں ہی ہنس بول کر ختم کیا جاتا ہے، وگرنہ محبت کا وجود فنا ہو جاتا ہے۔ صبا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور درشتی سے بولی، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ یوں ہی اس کی راہ میں آستیدہ پیچھے ہٹی۔ ناگواری سے اسے کہنا پڑا، تم چاہے مثبت فیصلہ کرو چاہے منفی، اس کے لیے کم از کم ایک بار ہمیں بات تو لازمی کرنا پڑے گی۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر صبا کے پاس اس کے لب و لہجے اور انداز پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ نوفل احمد کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا، آپ جو چاہے فیصلہ کریں، میں یہاں چند دنوں کے لیے آئی ہوں، چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، بس ان تھوڑے دنوں کو کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنائے۔ اس کا لہجہ کانپنے لگا تھا۔ اتنی بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ نوفل کے سامنے کھڑی ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتی۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کر اندر داخل ہو گئی، مگر اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ دل بھی لرز رہا تھا۔ یا خدا، یہ سنگدل شخص اس موقع پر کوئی بدترین ایشو نہ بنا دے۔ اس کا دل بھرانے لگا، مگر وہ خود کو سنبھالتی سالہ بیگم کی طرف متوجہ ہو۔ مل آئی نگین سے؟ جی۔ وہ گہری سانس بھرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھا تم نے کیسی اجاڑ حالت بنا رکھی ہے اس نے اپنی۔ اب جب فیصلہ کر ہی لیا تو سب خدا پر چھوڑ دو، یوں پریشان ہونے سے بھلا کبھی دل کو سکون ملتا ہے؟ وہ واقعی نگین کی طرف سے بہت متفکر تھی۔ صبا جو سب کچھ انہیں بتانے کا سوچ کر آئی تھی چپ رہ گئی۔ تم کتنی نکھر رہی ہو منگنی کروا کے۔ زوہا نے لائبہ کے پہلو میں چٹکی بھری تو وہ بجا لائی۔ منگنی کروا کے نہیں، کہو چاند چڑھا کے۔ اسما بابی نے اسے چاند کے تو سب سے چھیڑا تو سب نے کہکہا لگایا۔ مجھے کس نے یاد کیا ہے؟ چاند تو پورا جوکر تھا، جن کی طرح حاضر ہوا۔ اسما بابی اس کی راہ میں آئی۔ پتہ نہیں تمہیں لڑکے والوں کا ادھر آنا منع ہے، بلکہ معیوب ہے، وہ ڈبٹ کر بولی۔ مگر میرا تو کوئی لڑکا نہیں ہے، میں تو خود ابھی لڑکا ہوں، چاند نے شرارت سے بولا۔ چاند نے پھلجڑی چھوڑ دی تھی اور چھیڑے سے لائبہ سرخ پڑ گئی تھی۔ کچھ چاند کی نگاہوں کا اعجاز تھا۔ میں شادی شدہ خواتین سے چھیڑا جانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں تمہیں اجازت ہے، چاند نے ڈیٹائی سے کہا تو سب کی ہنسی پر لائبہ جم کر اسے گھورنے لگی۔ انہیں باہر نکالیں، یہ یہاں رہے تو مقناطیس کی طرح باقی بھی باری باری کھینچے چلے آئیں گے، زوہا نے کہا تو اسما بابی نے چاند کو جیسے تیسے کر کے وہاں سے رخصت ہی کر دیا۔ اب بتاؤ بھائی، دل کا موسم کیسا ہے؟ لائبہ نے اسے چھیڑا تھا۔ بس گزارا ہے، زوہا بن کر بولی تو اسما بابی نے ہنستے ہوئے جملہ کسا، شہر کا بہترین وکیل ہمارا ہے۔ ہاں اب کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ زوہا نے گہری سانس بھری تو اس کے شانے پر دپ لگائی۔ نا شکری، پورے 100 نفل پڑھوں گی آپ کے دیور کے ساتھ مل کے۔ وہ مسکرائی۔ گنی میسنی تو یہ ہے، قوام کا مرید کو بدنام کرتی رہی، اسما بابی نے اپنے نو مولود کی گود میں گھسیٹتے ہوئے کہا تو زوہا نے بے نیازی سے شانے جھکا دیے، پھر ایک دم ہنس دی۔ مگر اسی شام جب وہ کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، مرید حسن نے اسے جا لیا۔ کچے پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑے، وہ مگن سی چائے کے پین کی طرف متوجہ تھی۔ زندگی تمہارے لیے مذاق ہوگی زوہا میر، میرے لیے نہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت تمہارا فیصلہ چاہیے۔ اس کے بازو میں انگلیاں گاڑتے ہوئے وہ گررایا تو زوہا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہونے لگی۔ وہ صرف سٹپٹائی ہی نہیں، معید کا غصہ دیکھ کر ڈر بھی گئی۔ بتاؤ مجھے، کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے تم نے زندگی کو؟ اس کی انگلیاں زوہا کو اپنے بازو میں بے وسط ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ چیخ اٹھتی۔ نعمان آوازیں دیتا چلا آیا۔ معید پھرتی سے فریج کی طرف پلٹ گیا اور زوہا خود کو سنبھالتی چولہے پر کھولتی چائے کی طرف۔ واہ، آج مزہ آئے گا چائے پینے کا، اتنی چاہ کے ساتھ جو بن رہی ہے۔ اس نے معید کو کچن میں پا کر فکرہ کسا۔ اب یہاں کون سی رومانٹک صورتحال چل رہی تھی کہ دونوں فریق انجوائے کرتے۔ معید فریج سے پانی کی بوتل نکال کر نعمان کو ملامتی نظروں سے دیکھتا کچن سے نکل گیا۔ نعمان اس کے پیچھے لپکا تھا۔ زوہا نے کب سے دبی سانس بہت اطمینان کے ساتھ خارج کی اور گنگناتے ہوئے پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ سنو، نوفل کو اندر آتا دیکھ کر وہ فوراً باہر نکلنے لگی تھی جب اس نے پکار لیا۔ اس کے سنیے کی بجائے سنو بہت معنی خیز تھی۔ نگین کو ساتھ لے کر تھوڑی بہت شاپنگ کر لو، جو بہت ضروری اشیاء ہیں وہ تو کم از کم۔
اسے دروازے کے پاس ٹھہرتے دیکھ کر بولا تو صبا نے تلخی سے کہتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے شاپنگ کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا۔ نوفل کے سر پر دھماکہ ہوا۔ اس نے بے یقینی سے صبا کو دیکھا۔ نگین نے خود اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، محض آپ کی آنکھوں پہ بندھی بدگمانی کی پٹی ہٹانے کے لیے۔ اس کا لہجہ اب بھی تلخ و ترش تھا۔ وہ ندامت سے چور ہونے لگا۔ رشتے ناطے کھیل نہیں ہوتے، اسے سمجھاؤ۔ صبا کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی اور اس کے الفاظ پر ہنسی بھی آئی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ؟ وہ بے حد طنز سے بولی۔ رشتے ناتوں کو یوں رگیدنا تو شاید آپ کے گھرانے کی ریت ہے یا پھر نئی نسل سے یہ رواج چل آیا ہے۔ تم حق بجا بج ہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، وہ بہت ضبط سے بولا، مگر میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ وہ حقارت سے کہتی باہر نکل گئی۔ نوفل وہیں کھڑے کا کھڑا، بالکل تنہا، اکیلا۔ تو نگین کا آخر فیصلہ کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 30 حصہ نمبر 1۔